رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین ذوی الاحترام، مسلسل آپ حضرات 11 محرم الحرام سے اس عشرہ مجالس میں اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے علاقے میں بیٹھ کر اس مجلس عزا میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس محفل شاہ خراسان کا یہ عشرہ آپ سب کے گھروں تک پیغام اہل بیت اطہار کو پہنچانے اور سیرت شہدائے کربلا کو آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں جس موضوع کو آپ حضرات کے لیے قرار دیا گیا ہے وہ موضوع گفتگو آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ اس کربلا اور ولایت اہل بیت اطہار کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، بے شک حسین مصباح ہدایت یعنی چراغ ہدایت ہیں، اور سفینۃ النجاہ یعنی کشتی نجات ہیں۔ حقیقت یہ ہے
کہ سرزمین کربلا تمام انسانیت کے لیے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی کربلا سے انسان کو نجات کے وہ راستے ملتے ہیں کہ جن سے گزرتے ہوئے انسان خود کو جنت کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ جنت نہیں ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کربلا سے نہ گزرے۔ یقینی طور کے اوپر اگر انسان کو اپنی نجات چاہیے ہے، اپنی جنت حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو کامل کرنا ہے، اللہ کی بندگی حاصل کرنی ہے، تو پھر اسے سرزمین کربلا پر آنا ہوگا۔ کربلا نے جس در سے ولایت اہل بیت اطہار کو دنیا والوں تک پہنچایا ہے، اس ولایت اہل بیت اطہار کے اپنے تقاضے ہیں، اور اس ولایت کو جتنا زیادہ ہم اپنی زندگیوں میں اختیار کرتے جائیں، اتنی زیادہ ہماری زندگی کامیاب ہوتی جائے گی۔ ہمیں توجہ اس بات پر دینی ہے کہ ہم نے کربلا سے کتنا درس لیا۔ یہ محرم، یہ سفر کا مہینہ، یہ ایام عزا، یہ سوگواری کے دن، یہ سب اسی لیے ہیں تاکہ ہم کربلا سے درس لیتے ہوئے اہل بیت اطہار کی معرفت اور ولایت میں اضافہ کرتے رہیں، اور پھر نتیجے میں ہماری نمازوں میں وزن پیدا ہو جائے، ہمارے روزوں میں وزن پیدا ہو جائے، ہمارے حج قبولیت کے لائق بن جائیں، ہمارا خمس و زکوٰۃ اس لائق ہو جائے کہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ ساری عبادتیں اس معرفت اہل بیت اطہار کی مرہون منت ہیں۔ جتنا اس ولایت کو ہم اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں قرار دیتے جائیں گے، جتنا اس ولایت کے تقاضوں کو اختیار کرتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ ان ساری عبادتوں میں رونق پیدا ہوتی جائے گی، اور اتنی ہی زیادہ یہ عبادتیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکیں گی۔ آج جس مرحلے کو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، حقیقتاً وہ اہل بیت اطہار کی طرف سے ایک اہم ذمہ داری ہے کہ جس ذمہ داری کو ہم نے کربلا سے سیکھا ہے۔ کربلا ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ تم اپنے امام کے ناصروں میں اگر قرار پانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ امام وقت کے تم مددگار بنو، البتہ یہ حقیقت ہے کہ کوئی وقت کے امام کا مددگار نہیں بن سکتا، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ امام وقت تمہیں خدمت کی توفیق دیں، اگر تم چاہتے ہو کہ امام وقت کی نصرت کی توفیق تمہیں مل جائے، تو پھر تمہیں کچھ ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا۔ انہی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کراتے ہوئے ایک اہم ذمہ داری کہ جس کو ہم دعا کی شکل میں اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، ہم سب جس موقع کے اوپر اپنے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ کے لیے جو دعا ہر انسان صبح میں اٹھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اس دعا میں بھی اسی کی تمنا پروردگار سے کرتا ہے، اسی کی آرزو رب العزت سے کرتا ہے۔ یہ دعا اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے کہ اللہم اجعلنی من انصارہ، پروردگار مجھے اپنے امام کے مددگاروں میں، امام کے ناصروں میں قرار دے، وَأَعْوَانِهِ، اور ان کی مدد کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔ اس کے بعد اگلا جملہ کہ وَالذَّابِينَ عَنْهُ، اور میرے پروردگار میں پوری طرح سے امام کے معرفت میں خود کو ڈبو دوں، اس کی مجھے توفیق عطا فرما۔ وَالْمُسَارِعِينَ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ، پروردگار میں اپنے امام کی حاجتوں، امام کے سارے امور کو انجام دینے میں جلدی کروں، اور اس کے لیے میں دوڑ پڑوں، اس کی مجھے توفیق دے دے۔ وَالْمُمْتَثِلِينَ لِأَوَامِرِهِ، امام جو حکم صادر فرمائیں، جس بات کا بھی حکم دیں، اس کے انجام دینے کی توفیق مجھے عطا کر دے، میں امتثال امر مولا میں مصروف رہوں، اس کا مجھے جذبہ عطا کر دے۔ وَالْمُحَامِينَ عَنْهُ،
اور پروردگار مجھے اپنے امام کی طرف سے دفاع کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ میں اسی جملے کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا، البتہ باقی کے 2 جملے بھی میں عرض کر دوں، پھر اس کی طرف واپس آتا ہوں کہ دعا کے موقع پر 7 دعائیں کہ والسابقین الی ارادتہ، پروردگار مجھے امام کے ارادوں پر اس طرح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق دے کہ میں بقیہ سے آگے بڑھ جاؤں اور امام کی اس مدد کے سلسلے میں کہ جو امام مجھ سے آرزو کر رہے ہوں اس کو انجام دوں۔ والمستشہدین بین یدیہ، اور میرے پروردگار 7ویں دعا یہ ہے کہ مجھے امام کے رکاب میں، امام کی نگاہوں کے سامنے درجہ شہادت عطا کر دے۔ یہ دعا جب انسان اپنی زبان پہ جاری کر رہا ہو تو اس دعا کو انسان اس توجہ کے ساتھ انجام دے کہ ہمیں امام کی طرف سے حمایت کرنے والوں میں قرار پانا چاہیے۔ ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ہم ڈیفنس کر رہے ہوں اپنے امام کی طرف سے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب بات آ گئی ہے تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہر زمانے میں حملے ہوتے ہیں، کبھی تلواروں سے حملہ ہوتا ہے، نیزوں سے حملہ ہوتا ہے، تیر سے حملے ہوتے ہیں، لیکن کبھی زمانہ بدلتا ہے تو پھر زمانے کے بدلنے کے ساتھ حملوں کا انداز بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب تیر برس رہے ہوں، جس موقع کے اوپر نیزے چبھوئے جا رہے ہوں، جس موقع کے اوپر تلواروں سے حملہ ہو رہا ہو، اپنے جسم کو آگے کر دینا ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلوار، تیر، خنجر، نیزہ، وہ ساری چیزیں امام تک نہ پہنچنے پائیں، ہمارے شیعوں، ہمارے جسموں کے اوپر لگ جائیں لیکن امام کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ لیکن جس موقع کے اوپر انداز حملے کا بدل جائے، کبھی شبہات کے تیر برسائے جائیں، کبھی انسانوں کے ذہنوں میں تشویش کے خنجر چلائے جائیں، ایسے موقع پر جب حملے کا انداز بدل جائے تو پھر دفاع کا انداز بھی بدل جانا چاہیے۔ اٹیک کا طریقہ کار بدل جائے تو ڈیفنس کا طریقہ کار بھی چینج ہو جانا چاہیے۔ وہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اگر شبہات کی آندھیاں چلائی جا رہی ہوں، اگر شکوک ذہنوں میں پیدا کیے جا رہے ہوں، اگر ذہنوں میں تشویش ایجاد کی جا رہی ہو تو پھر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اسی انداز میں دفاع کر رہا ہو۔ اگر غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو تو پھر غلط پروپیگنڈے کے مقابل صحیح انفارمیشن تک کو دنیا والوں تک پہنچانا ذمہ داری ہے۔ اگر غلط باتیں مشہور کی جا رہی ہوں تو صحیح باتوں کو دنیا والوں کو بتانا ضروری ہے۔ اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ لوگ حقانیت کو چھوڑ کر باطل کی طرف جانے لگ جائیں تو پھر ایسے موقع کے اوپر دنیا والوں کے سامنے حق کو لا کر پیش کرنا یہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور یہ کربلا کے میدان کا بہترین نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ دونوں طریقوں سے ڈیفنس کیا گیا ہے۔ جس موقع کے اوپر تلوار چل رہی ہیں، تلواریں، نیزے چل رہے ہیں، جس موقع کے اوپر تیر برسائے جا رہے ہیں، ان سارے موقعوں پر ایسے ماحول میں ایسے انصار اور ایسے اصحاب امام حسین سامنے آئے ہیں کہ اپنے سینوں کو آگے کر دیا، لیکن سرکار سید الشہداء کے جسم اطہر پہ کوئی تیر نہیں لگنے دیا، اپنے سینوں کو پیش کر دیا، اپنے جسموں کو آگے پیش کر دیا، لیکن کوئی نیزہ امام وقت تک نہیں پہنچ سکا ہے، کوئی تلوار امام کے جسم اطہر تک نہیں پہنچی۔ کیوں؟ کہا جب با وفا اصحاب موجود ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ امام کے جسم اطہر تک کوئی نقصان پہنچ سکے۔ یہ پہلا طریقہ کار تھا دفاع کا کہ جو میدان کربلا میں ولایت اہل بیت اطہار سے متعلق بہترین طریقے سے ان اصحاب امام حسینی نے پیش کیا، کہ جن کے بارے میں تذکرہ ہم مسلسل 1 سے 10 محرم تک سنتے رہتے ہیں اور سال بھر اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن آج مجھے دوسرے مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آنا ہے کہ جب دفاع کا انداز تبدیل کرنا پڑ جائے اس لیے کہ حملے کا انداز بدل گیا۔ حملے کا انداز کیسے تبدیل ہوا؟ سرزمین کربلا تک تو تلواریں چلی ہیں، سرکار سید الشہداء کی شہادت تک تو نیزے چبوئے گئے ہیں، لیکن آقا کی شہادت کے بعد اب نہ تیر برس رہے ہیں،
اب نہ نیزے چبھوئے جا رہے ہیں، اب نہ تلواریں چل رہی ہیں، اب انداز بدل گیا ہے۔ اب غلط پروپیگنڈے کے ذریعے سے انقلاب امام حسینی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غلط باتیں لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں، پورے انقلاب کی شکل کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور ایسے موقع پر وہ مخدرات عصمت و طہارت اور وہ کربلا کی شیر دل خواتین کے جنہیں لے کر سرکار سید الشہداء مدینہ طیبہ سے آئے تھے، ان سب نے امام حسین کی طرف سے وہ دفاع کا انداز اختیار کیا ہے کہ پھر دشمن کے گھر میں بھی، حتیٰ جن کے شوہروں نے میدان کربلا میں آقا کی شہادت میں شرکت کی ہے اور آقا کے قتل سے ان کے ہاتھ رنگین ہیں، ان کے گھروں میں بھی فرش عزا بچھی ہے، ان کے گھروں میں بھی ماتم ہوا، ان کے گھروں سے بھی گریے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ چونکہ ادھر سے اٹیک کا انداز بدل گیا تھا، لہٰذا ادھر سے ڈیفنس کا طریقہ کار بھی تبدیل ہو گیا۔ اب یہ وہ عظیم المرتبت میدان کربلا کی خواتین ہیں کہ جنہوں نے میدان کربلا سے آگے بڑھنے کے ساتھ اسیری کے باوجود، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، رسیوں میں جکڑا گیا ہے، گردنیں جکڑی ہوئی ہیں، اس کے باوجود امام حسین کے مشن اور حقانیت کو دنیا والوں تک پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی، پوری طرح سے پیغام کربلا کو دنیا والوں تک پہنچایا ہے۔ اور اسی لیے 11 محرم کے بعد سے ان عظیم المرتبت خواتین کا تذکرہ ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کس طرح سے ان خواتین نے، ان مخدرات عصمت و طہارت نے اس انقلاب امام حسینی کے مشن کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے پوری کوششیں اپنی لگائی ہیں۔ میں آج انہی کے درمیان سے ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سرکار امیر المؤمنین اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہما، مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ، ان دو عظیم المرتبت معصومین کی آغوش کی پروردہ وہ بیٹی ہیں کہ جو سرکار سید الشہداء کی سب سے چھوٹی بہن ہیں، اور جناب زینب علیہ مقام کے بعد جن کو عظیم درجہ اور جن کی عظیم منزلت ہے، وہ جناب بی بی ام کلثوم صلوات اللہ وسلامہ علیہا ہیں۔ آپ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کی ولادت سن 6 ہجری قمری بیان کی جاتی ہے۔ آپ اس سرزمین مدینہ پر اپنے بھائی، اپنے بہن اور اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد اب اس مرحلے میں داخل ہوئی ہیں کہ سرکار امیر المؤمنین کی خلافت کے دور میں آپ اس سرزمین کوفہ پر منتقل ہوئی ہیں اور اپنے بابا کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ جو آپ نے ارباب مقاتل سے یہ جملے سنے ہیں کہ وہ آخری شب کے جس شب امیر المؤمنین کو صبح میں ضربت لگی ہے، اس کی شب سرکار امیر المؤمنین اپنی اسی بیٹی جناب بی بی ام کلثوم کے گھر پر موجود تھے، اور جس موقع پہ دسترخوان پر 2 غذائیں روٹی کے ساتھ لا کر رکھی گئیں، فرمایا کہ آج سے پہلے کبھی بھی تمہارے بابا نے ایک وقت میں روٹی کے علاوہ 2 غذاؤں کو استعمال نہیں کیا ہے، لہٰذا ایک کو اٹھا لو۔ چاہا کہ نمک کو اٹھا لیں، دودھ رکھ دیں، فرمایا نہیں، دودھ کو اٹھا لو، نمک کو رہنے دو، تاکہ تمہارے بابا روٹی اور نمک کے ذریعے سے اپنے روزے کو افطار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بنیں۔ جناب بی بی ام کلثوم کا وہ گھر ہے۔ اور پھر اسی گھر سے امیر المؤمنین جب مسجد کوفہ کی طرف تشریف لے کر گئے ہیں، جناب ام کلثوم نے اس موقع کو، گفتگو کی تفصیل ہے جو مجھے اس وقت نہیں عرض کرنی ہے، لیکن ولایت جو دفاع کے انداز میں جناب ام کلثوم کے دل میں پائی جاتی ہے، اس کو اگر محسوس کرنا ہے تو آپ سنیں۔ جس موقع کے اوپر سرکار امیر المؤمنین کو ضربت کے بعد زخمی حالت میں اپنے گھر لایا گیا ہے، گھر میں جہاں جناب زینب موجود ہیں، اسی گھر میں جناب ام کلثوم بھی موجود ہیں، اور جس موقع کے اوپر دیکھا
کہ گھر کے باہر وہ انسان بھی لا کر زنجیروں میں جکڑ کے کھڑا کیا گیا ہے کہ جس نے سرکار امیر المؤمنین کو زہر دیا ہے۔ جا کر اس سے جناب ام کلثوم نے یہ جملہ کہا تھا کہ کیا تمہارے لیے یہ بات مناسب تھی اور تمہیں کون سی تکلیف تھی کہ تم نے امیر المؤمنین کو قتل کر دیا، تم نے امیر المؤمنین کو زخمی کر دیا۔ اور اس نے پلٹ کر کہا تھا کہ میں نے امیر المؤمنین کو نہیں، آپ کے بابا کو قتل کیا ہے۔ فرمایا نہیں، تم نے امیر المؤمنین کو قتل کیا ہے۔ یہ ولایت ہے۔ شہزادی امت کو پیغام دینا چاہ رہی ہیں کہ امیر المؤمنین کی شہادت صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک گھرانے کی شہادت ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹیوں کے لیے صدمہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام حسن اور امام حسین کے لیے غم کا باعث ہے، بلکہ امیر المؤمنین کی شہادت ہے، سارے مؤمنین کے امیر کی شہادت ہے، حجت پروردگار کی شہادت ہے، نمائندہ الہی کی شہادت ہے۔ یہ ولایت لوگوں کے دلوں میں اور اسی لیے امیر المؤمنین کی شہادت کے موقع پر جتنے گریے کی آواز امیر المؤمنین کے بیت الشرف سے بلند ہو رہی تھی، اتنے ہی گریے کی آواز ان گھروں سے بھی بلند ہو رہی تھی کہ جن گھروں میں پرورش کی ذمہ داری امیر المؤمنین نے اپنے کاندھوں پہ لے رکھی تھی۔ نہ جانے کتنے یتیم، نہ جانے کتنی بیوائیں، نہ جانے کتنے غریب و مفلس، نہ جانے کتنے ایسے نادار افراد اس کوفے کے تھے کہ جن کے گھروں میں چراغ جل رہے تھے امیر المؤمنین کی مدد کی بنا پر۔ ان گھروں سے بھی اسی انداز میں گریے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ یتیم خود کو دوبارہ یتیم محسوس کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس پورے کوفے سے رونق اٹھ گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المؤمنین سے لوگوں کو اتنی محبت تھی۔ یہ ہے اصل ولایت کے جس کا پیغام جناب ام کلثوم نے پہنچایا ہے۔ سرزمین کربلا پہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ جناب ام کلثوم تشریف لائی ہیں، اور عالم یہ ہے کہ ہر موقع پر جناب ام کلثوم نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے۔ اور یہ جو ساتھ دیا ہے وہ اس انداز سے نہیں ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کا ساتھ دے رہی ہے، بلکہ اس طرح سے کہ جیسے اپنے وقت کے امام کی خدمت کا جذبہ ہو۔ جس موقع کے اوپر سرکار سید الشہداء آئے ہیں آخری رخصت کے لیے، جناب ام کلثوم سے بھی خاص طور سے امام حسین نے الوداع کیا ہے، جناب ام کلثوم کو بھی خاص طور سے خدا حافظ کہا ہے۔ اور جس طرح سے جناب زینب علیہ مقام کے حوالے یہ جملے کہتے ہوئے یہ پورا گھر حوالے کیا تھا کہ آج کے بعد یہ پورے گھر کی ذمہ داری اے زینب تمہارے کاندھوں پر ہے، تقریباً یہی جملے ملتے ہیں جناب ام کلثوم کے لیے بھی۔ اتنا اعتبار نگاہ امام حسین میں جناب ام کلثوم کا ہے۔ اور پھر میں عرض کروں کہ یہ قافلہ جس موقع کے اوپر سرزمین کوفہ کی طرف رواں دواں ہے اور شہر کوفہ میں داخل ہو چکا تھا، بہت سی ایسی عورتیں تھیں کہ جن عورتوں نے ان بچوں کے جب حالات کو محسوس کیا، کچھ خواتین نے کھجور بھجوائی، کچھ خواتین نے دودھ بھجوایا، کچھ خواتین نے روٹیاں بھجوائیں۔ وہاں پر جملہ ملتا ہے کہ جناب ام کلثوم سامنے رسی میں جکڑے ہونے کے باوجود کھڑی ہو گئیں اور یہ جملہ فرمایا کہ کوفے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم آل رسول کے اوپر صدقہ حرام ہے، ہم ان ساری چیزوں کو صدقے کی شکل میں نہیں لے سکتے ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوفے والے یہ جو کھانا اور پانی اس کوفے میں ان لوگوں کو پہنچوا رہے تھے، ان کی نیتیں کیا تھیں؟ وہ نیت میں صدقہ سوچ رہے تھے اور پھر ان اسیروں کو یہ ساری چیزیں بھجوائی جا رہی تھیں۔ اور جناب ام کلثوم نے کس استحکام کے ساتھ دفاع کیا ہے اہل بیت اطہار کی طرف سے کہ ہم اہل بیت اطہار پر صدقہ حرام ہے۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، کسی خاتون نے یہ بات نہیں کہی تھی، اس کوفے کی کسی عورت نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ دودھ صدقے میں دے رہی ہوں، کسی خاتون نے یہ آواز نہیں دی تھی کہ یہ روٹی میں نے صدقے میں بھجوائی ہے، کسی عورت نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ یہ کھجوریں صدقے کی ہیں۔ لیکن جناب ام کلثوم کا یہ جملہ کہنا کہ ہم اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے،
یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تم اپنی زبان سے کہو نہ کہو، علی کی شیر دل بیٹی تمہارے دماغ میں پیدا ہونے والی فکروں کو بھی جانتی ہے، اور ساری فکروں کو پڑھتے ہوئے ام کلثوم یہ دنیا کو پیغام دے رہی ہیں کہ دنیا ابھی تک یہی نہیں سمجھ پائی ہے کہ اہل بیت اطہار کے اماموں کے پاس علم غیب کہاں سے آتا ہے، ان کے علم غیب کو تو بعد میں سمجھو گے، آؤ اس کو دیکھو کہ جس نے عصمت کی آغوش میں پرورش پائی ہے، علم اس بلندی پر ہے کہ جو باتیں ابھی زبان تک نہیں آئی ہیں دلوں میں ہیں، ان باتوں کو بھی پڑھ لینا اور ان باتوں کو بھی ظاہر کر دینا، یہ اس علم غیب کی دلیل ہے کہ جو اسی زبان سے جاری ہو سکتا ہے علم غیب کہ جس نے علی اور جناب سیدہ کی آغوش میں تربیت پائی ہو۔ جناب ام کلثوم کا یہ علم ہے۔ عالم یہ ہے کہ ان عورتوں کو ٹوک دیا کہ دیکھو صدقہ ہم آل رسول پہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ عالم یہ ہے جناب ام کلثوم کا وہ خطبہ کہ جس خطبے کو جناب ام کلثوم نے اس شہر کوفہ میں ان لوگوں کے درمیان، یہ سب وہ افراد ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کو جانتے تھے، یہ شام کا ماحول نہیں ہے، شام والے اہل بیت اطہار کے بارے میں زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے، البتہ کوتاہیاں، غلطیاں، کمیاں سب ادھر سے ہیں، لیکن کوفے کی بنسبت شام کے حالات کچھ الگ ہیں۔ کوفے کا حال یہ ہے کہ اس شہر کوفہ میں ان خواتین کو معلوم ہے کہ اہل بیت اطہار کون ہیں۔ شہر کوفہ والے اہل بیت اطہار کے ماننے والے سمجھے جاتے تھے۔ شہر کوفہ ان لوگوں سے بھرا ہوا تھا کہ جن کے دلوں میں محبت اہل بیت اطہار پائی جاتی تھی۔ اس کے باوجود یہ سب سرزمین کربلا پر قتل امام حسین کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ان کو پتہ ہے کہ رسول کے گھر والے کون ہیں، انہیں علم ہے کہ اہل بیت اطہار کا درجہ اور رتبہ کیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ وارث پیغمبر امام حسین ہیں۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اس کربلا میں آ کر امام حسین پہ ظلم ڈھائے ہیں، اور اسی لیے اس سرزمین کوفہ پر داخل ہونے کے بعد ان بیٹھی ہوئی عورتوں اور ان کھڑے ہوئے مردوں اور بچوں کو خطاب کرتے ہوئے جناب ام کلثوم نے خطبہ دیا تھا۔ ساری مقاتل کی کتابوں میں یہ جملہ ملتا ہے، اور بڑا معتبر یہ خطبہ ہے کہ جو جناب ام کلثوم نے دیا ہے، حتیٰ مرحوم علامہ مجلسی نے اس کو بحار الانوار میں بھی لکھا ہے، اور بڑی اہمیت کا خطبہ ہے۔ اس موقع کے اوپر جناب ام کلثوم جملہ فرماتی کہ یا اہل الکوفہ سوءۃ لکم، اے اہل کوفہ تمہارے لیے عذاب ہو، تمہارے لیے برائی ہو، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، خذلتم حسینا تم سب نے امام حسین کو دھوکہ دیا، بلایا تھا، خط لکھے تھے۔ اچھا آپ محسوس فرمائیں وہ خاتون کے جسے رسیوں میں جکڑ کے شہر کوفہ میں داخل کیا گیا ہے، سمجھ رہا تھا کہ حاکم کہ اب لوگوں کو حقیقت نہیں پتہ چل پائے گی، لیکن لوگوں کے سامنے امامت کا دفاع کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے جناب ام کلثوم نے یہ خطبہ دیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ خذلتم حسینہ تم سب نے امام حسین کو دھوکہ دیا، وقتلتموہ تم نے امام حسین کو شہید کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے امام حسین کے مال کو بھی لوٹ لیا۔ امام حسین کے پاس جو کچھ بھی ان کے اہل حرم کے پاس تھا وہ سب تم نے لوٹ لیا، کس بنا پر؟ کیا امام حسین نواسہ پیغمبر نہیں ہیں؟ کیا امام حسین اہل بیت اطہار کی برگزیدہ شخصیت نہیں ہیں؟ کیا امام حسین پنجتن پاک کی آخری نشانی نہ تھے؟ وَوَرِثْتُمُوهُ اور تم سب نے آپس میں اس مال کو بانٹ لیا، گویا معاذ اللہ تم سب نے امام حسین کے اس مال کو یہ سمجھا کہ العیاذ باللہ کافر سے لوٹا گیا ہے۔ وَسَبَبْتُمْ نِسَاءَهُ تم نے ان امام حسین کے گھر کی مخدرات کو اسیر کر لیا۔ وَبَكَيْتُمُوهُ اب تم رو رہے ہو، اب تمہاری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اب تمہاری آنکھیں گریا کر رہی ہیں۔ سارے مظالم ڈھا دینے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو تہہ تیغ کر دینا،
اہل حرم کے اوپر پانی کو بند کر دینا، امام حسین کو تہے تیغ قرار دینا، ان کے اہل حرم کو اسیر کر لینا، ان کے مال کو لوٹ کے آپس میں بانٹ لینا، سارے مظالم ڈھالیے اور اب تم آنسو بہا رہے ہو۔ فرماتی ہیں وَبَكَيْتُمُوهُ فَطُبًّا لَكُمْ، تم پر شدید عذاب ہو۔ جناب ام کلثوم اس بھرے مجمع میں دفاع کر رہی ہیں، اہل بیت اطہار کی حقانیت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ دیکھو تم نے کیا برے کام انجام دیے ہیں۔ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتی قتلتم خیر رجالات بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم کے بعد اس روئے زمین پر جو بہترین انسان تھے ان میں سے ایک سب سے نیک انسان امام حسین تھے، انہیں تم نے قتل کیا ہے۔ آپ صرف اس ایک جملے کو اگر محسوس کریں سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بعد پیغمبر ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جو بہتوں کو عقیدت کی بیساکھی کے اوپر بلند کیا جا رہا تھا، اور ادھر وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی عظمتوں کا اقرار قرآن مجید نے کیا ہے، جن کی فضیلتوں کا بیان رسالت مآب نے کیا ہے، اور جنہیں عظمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ ان دونوں کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو عقیدتوں کی بنا پہ دوچار لوگوں کو اوپر اٹھایا گیا ہے وہ اتنے اونچے ہو جائیں گے کہ پھر ذکر اہل بیت اطہار ختم ہو جائے گا، دب جائے گا، مٹ جائے گا۔ لیکن جناب ام کلثوم یہ پیغام دے رہی ہیں کہ یاد رکھنا، آج تمہارے سامنے اسیر بن کر آنے کے باوجود ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے جس سے بہتر گھرانہ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ امام حسین کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ عظمتوں کا گھرانہ ہے۔ عظمتیں جس گھرانے میں پائی جاتی ہیں مقابلہ دوسروں سے ہو نہیں سکتا۔ تم نے بعد پیغمبر جو بہترین انسان روئے زمین پہ پائے جاتے تھے ان میں سے ایک امام حسین ہیں، انہیں شہید کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَنَزَعَتُ الرَّحْمَ مِن قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں سے رحمت ختم ہو چکی ہے، تمہارے دلوں سے رحمت کو مٹا دیا گیا ہے۔ اب ممکن نہیں ہے کہ تمہارے پاس رحمت پائی جائے، ختم ہے۔ اور اللہ کی جب رحمت ختم ہو جائے تو پھر تمہیں حق نہیں ہے کہ اپنی زبان سے کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یہ جملہ کہو کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ جملہ کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ جب تمہارے دلوں سے رحمتیں ختم ہو گئی ہیں تو پھر اللہ کو رحمان الرحیم کہنا اور اللہ کے بارے میں یہ تعریف و توصیف کرنا یہ سب کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ فرماتی الا ان حزب اللہ هم الغفائزون، یہ نہ سمجھنا کہ میدان کربلا میں گردنوں کو کاٹ دینے کے بعد تم کامیاب ہو گئے، بلکہ فرماتی ہیں کہ جو اللہ کا گروہ ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ گردنیں کاٹ دینے سے تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر تم خود کو ولایت کی خدمت میں مصروف کر دو تو تمہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ فرمایا وَحِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یاد رکھنا جو شیطان کا گروہ ہے وہ گھاٹے والا ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ کس انداز میں ابن زیاد کے دربار میں داخل ہونے سے پہلے بی بی ام کلثوم نے بتا دیا کہ امام حسین کس گروہ میں ہیں اور ابن زیاد کس گروہ میں ہے۔ کتنے اچھے انداز سے جناب ام کلثوم نے دنیا والوں کو، خاص طور سے کوفے والوں کو بتا دیا کہ کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو امام حسین کے ساتھ ہیں، اور گھاٹا اٹھانے والا وہ ہے کہ جو یزید کے ساتھ وابستہ ہے۔ دنیا میں بھی گھاٹا ہے، آخرت میں بھی گھاٹا ہے۔ اسی خطبے کے دوران نیچے وہ بھی کھڑا ہے کہ جسے پسر سعد کہا جاتا ہے، ابن سعد، عبید اللہ ابن سعد، یہ پسر سعد وہ انسان ہے کہ جو شہر رے کی محبت میں قتل امام حسین کے لیے میدان کربلا میں آیا تھا۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا کہ شیطان کا گروہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گھاٹا اتنا بڑا کہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شہر رے تو جانا دور کی بات ہے، شہر رے کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، کچھ نہیں ملا۔ نقصان اس کا ہے جو امام حسین سے ٹکرا جائے۔ جناب ام کلثوم نے
اس شہر کوفہ میں کھڑے ہو کر خطبے میں سارے لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیا کہ پسر سعد یا عبید اللہ ابن زیاد یا یزید، یہ وہ گروہ ہے کہ جو شیطان کے ساتھ ہے، اور اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عظمتیں وہ ہیں کہ جو سرکار سید الشہداء امام حسین کے ساتھ ہیں۔ جناب ام کلثوم کا یہ خطبہ تھا کہ جس خطبے کی بنا پر یہ پورا کوفہ لرز رہا تھا۔ کوفے میں ایک ایسا ہیجان کا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جن کے آستینوں سے قتل امام حسین کے بعد خون ٹپک رہا تھا، انہی لوگوں کے گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتوں نے واہ حسینہ کی آوازیں بلند کر دی تھی۔ معمولی بات نہیں ہے، شوہر قاتل ہے، زوجہ عزادار ہے، باپ قاتل ہے، اولاد عزادار ہے۔ یہ جو انقلاب اس شہر کوفہ میں پیدا ہوا وہ کس بنا پر؟ جناب ام کلثوم کے اس خطبے کی بنا پر۔ یہ ہے اصل دفاع از امامت اور ولایت۔ انسان اگر ولایت اور امامت کی طرف سے دفاع کر رہا ہو تو پھر آئے جناب ام کلثوم سے درس لے اور ان سے سیکھے کہ کس طرح سے اہل بیت اطہار اور ولایت کا دفاع کرنا چاہیے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، میرا وقت پورا ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس موقع کے اوپر جناب ام کلثوم اسیر ہوئی ہیں، آپ نے اس خطبے کے ذریعے سے کوفے والوں کو متوجہ کرایا ہے۔ اسی طرح سے شام میں بھی متعدد موقعوں پر آپ کے جملے موجود ہیں، آپ کے بیانات موجود ہیں۔ میں ان سب کو نہیں پیش کر سکتا کہ کس طرح سے شام میں آپ کی گفتگو ہوئی ہے اور شمر لعین کو آپ نے متوجہ کرایا ہے اس کے ظلم کی طرف، یا شہر کوفہ میں کس طرح سے پسر سعد کے سامنے یا ابن زیاد کے سامنے آپ نے وہ جملے کہے ہیں کہ اس کو بھی خاموش ہونا پڑا ہے۔ وہ ساری چیزیں جناب ام کلثوم کی طرف سے دفاع از امامت اور دفاع از ولایت کی شکل میں دنیا والوں کے سامنے ہیں۔ میں عرض کروں، سب سے زیادہ سخت موقع تھا یہی شہزادی کہ جو سرزمین کربلا سے نکلی ہیں اور کوفے کی طرف سفر، کوفے سے پھر شام کا سفر، جس موقع کے اوپر شام میں یزید نے سید سجاد علیہ السلام کو بلایا اور یہ بات کہی کہ ہم نے آپ کو آزاد کر دیا ہے اور آپ کو کچھ زاد راہ کی شکل میں کچھ رقم دیتے ہیں، یہی جناب ام کلثوم کا بیان ہے کہ تم نے جنت کے شہزادوں کو شہید کر دیا اور اب ان کے گھر والوں کو یہ رقم دے کر تم چاہتے ہو کہ ان کے منہ کو بند کر دو۔ جناب ام کلثوم کا یہ جرأت مندانہ جملہ تھا کہ جس نے پورے یزید کے محل میں ایک ایسا ہنگامی انداز کو پیدا کر دیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آج یزید کا محل لرز رہا ہے اور کانپ رہا ہے۔ یہی جناب ام کلثوم ہیں کہ جو جس موقع کے اوپر سرزمین کربلا واپس تشریف لائی ہیں، آپ نے اپنے بھائی کا ماتم کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ سخت تھا جناب ام کلثوم کے لیے اپنی ماں کے مدینے واپس پلٹنا۔ سب سے زیادہ سخت تھا جناب ام کلثوم کے لیے اپنے نانا کے مدینے کی طرف واپس پلٹنا۔ اسی لیے جناب ام کلثوم کا وہ جملہ موجود ہے کہ جس موقع کے اوپر جناب ام کلثوم سرزمین مدینہ کی طرف بڑھ رہی ہیں، اب جب مدینہ شہر دکھائی دینے لگا، مدینے کی دیواریں نگاہوں کے سامنے آئیں، جناب ام کلثوم نے اس موقع کے اوپر یہ چند اشعار کہے تھے کہ جو آج تاریخ میں بہترین سند ہیں کہ کس انداز میں جناب ام کلثوم نے اپنے دل کا درد بھی بیان کیا ہے اور اپنے وقت کے امام کی حقانیت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ جناب ام کلثوم کہتی ہیں کہ مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا، اے میرے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ ہم بڑے ہی مصائب و آلام اور حسرتوں کے ساتھ اب تیرے پاس واپس پلٹ رہی ہیں۔ یہ انداز ہے
جناب کلثوم یہ پیغام دینا چاہ رہی ہیں کہ اے اہل مدینہ متوجہ ہو جاؤ، ہم مصیبتوں کا پیغام لے کے آئے ہیں، ہم خبر غم لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ الا اخبر رسول اللہ فینا بأن قد فجعنا فی ابینا، جاؤ جا کر اے میرے نانا کے مدینے، میرے نانا کی قبر مبارک تک یہ پیغام پہنچا دو کہ اپنے باپ کے عزادار یہاں کے اوپر قافلے کی شکل میں آ چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب کلثوم کا یہ جملہ، یہ کلمات لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھے۔ اس کے بعد فرماتی افاطم لو نظرتی اے افاطم لو رأیتی بنا سہاری ومن سحر اللیالی قد عمینا، اے مادر گرامی آئیے دیکھیے، کاش آپ ہوتیں اور اس موقع کے اوپر دیکھتیں کہ کس طرح سے آپ کی بیٹیوں کو اسیر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں اے مادر گرامی کاش آپ دیکھتی کہ آپ کی بیٹیوں نے کس طرح سے راتوں کو جاگ کر گزارا۔ اے مادر گرامی کاش آپ دیکھتی کہ ایک رسی میں سب کے گلے بندھے تھے، ہمارے لیے سونا ممکن نہ تھا۔ اے مادر گرامی کاش آپ سرزمین کربلا پہ آ کے دیکھتی کہ کس طرح سے آپ کی بیٹیوں کو اسیر کیا گیا ہے۔ فرماتی افاطم لو ما لقیت ما عداک وما قیرات مما قد لقینا، اے مادر گرامی کاش آپ آ کے ان لوگوں سے ملتی کہ جن لوگوں کے سامنے ہم کھڑے ہو کر آ چکے ہیں۔ مادر گرامی جس موقع کے اوپر ہم یزید کے دربار میں گئے تھے، ان لوگوں کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا پڑا تھا کہ جن لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ نہ جانے کس طرح کے برائیاں کرنے والے یہ سارے افراد، ان کے سامنے ہم کو جا کے کھڑے ہو کے ان کے سامنے رکنا پڑا تھا۔ فرماتی ہیں اے فاطمہ افاطم لو نظرتی الی الصبایا بناتک فی البلاد متشینہ، اے مادر گرامی آپ دیکھتی کہ آپ کی بیٹیاں کس طرح سے در بدر اس طرح سے لے جائی جا رہی تھیں جس طرح سے غلاموں کو اور کنیزوں کو لے کے جایا جاتا ہے۔ اے مادر گرامی آپ کاش سرزمین کربلا پہ آ کے دیکھتی کہ کس طرح سے آپ کی بیٹیوں کو ساری کوششوں کے ساتھ اس طرح سے کہ معاذ اللہ ان کو ذلیل کر دیا جائے، اس طرح سے لے کے جایا جا رہا تھا۔ فرماتی ہیں کہ اے آسمان آؤ آ کر دیکھو، ہم سب مدینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اے آسمان آ کر دیکھو کہ کس طرح سے ہم گئے تھے تو مردوں کو لے کے گئے تھے، واپس پلٹے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے۔ ہاں جناب کلثوم کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ میں وہ سارے مرثیے کے بند جو جناب کلثوم نے سرزمین مدینہ پہ داخل ہوتے وقت پڑھے ہیں ان سب کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن ہاں فرماتی وَنَحْنُ الصَّابِرَاتُ عَلَى الْبَلَايَا وَنَحْنُ الصَّادِقُونَ النَّاصِحُونَ، ہم نے ساری مصیبتوں پہ صبر کیا، ہم نے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی لیکن ہم نے صبر کیا۔ سنیں گے آپ لقد حتق النساء وحملوها على الاقطاب مہرا اجمعین، ہم سب کو اس طرح سے اسیر کرنے کے بعد ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی کہ بغیر محمل کے، بغیر کچاوے کے ہمیں اونٹوں پہ بٹھا کے لے کے جایا گیا، پھر بھی ہم نے صبر کیا، ہم نے پھر بھی کسی طرح سے بھی فریاد نہیں کی اور آواز نہیں بلند کی۔ سنیں گے آپ کہ جناب کلثوم نے کتنا صبر کیا ہے۔ کوئی جناب کلثوم کے دل سے پوچھے جس نے اپنے بھائی حسین کی قربانی کو دیکھا ہے، جس نے اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے ہیں، جس نے علی اکبر کا چھلنی سینہ دیکھا ہے، جس نے قاسم کی پامال شدہ میت دیکھی ہے، جس نے علی اصغر کا ننھا سا گلا دیکھا ہے، اس کلثوم سے پوچھئے، وہ اپنے ماں کی لحد کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اے مادر گرامی کلثوم آ رہی ہیں اور آنے کے بعد اپنی ماں کی لحد کے اوپر گرا دیا۔ مادر گرامی
آئی ہیں آپ کی بیٹیاں لٹ کے آئی ہیں، اے مادر گرامی آپ کی بیٹیاں اسیر ہو کے آئی ہیں، اے مادر گرامی آپ کو بھی دربار میں جانا پڑا تھا اور آپ کی بیٹیوں کو بھی دربار میں جانا پڑا، لیکن مادر گرامی آپ مدینے میں اصحاب کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان کہ جو کم از کم اسلام جانتے تو تھے، ان کے درمیان جانا پڑا تھا۔ اے مادر گرامی آپ کی ان بیٹیوں کو ان لوگوں کے درمیان جانا پڑا کہ جن کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب ام کلثوم صبر اور آلام کا وہ مجسم نمونہ بن کے آئی تھیں واپس، کہ جن کو یاد کر کے آج تک انسانیت ماتم کرتی ہے۔ حقیقتاً جناب ام کلثوم نے جو امامت کا دفاع کیا ہے وہ بے نظیر ہے۔ بس ایک جملہ کہہ کے اپنی مجلس کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ سب سے زیادہ سخت تھا امام حسین کی جدائی، اور اسی لیے جناب ام کلثوم جس موقع کے اوپر اپنی ماں کی لحد پہ پہنچی ہیں، فرماتی ہیں اماں میں اپنے بھائی کا وہ کرتا لے کے آئی ہوں کہ جو خون آلود ہے، اماں میں وہ کرتا ساتھ میں لے کے آئی ہوں جس پہ تلواروں کے نشان ہیں، اماں وہ کرتا میں واپس لے کے آئی ہوں کہ جسے پہن کے میرا حسین میدان کربلا میں گیا تھا اور زخموں سے چور ہو کے درجہ شہادت پر فائز ہوا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب سے ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔